اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہم سب بھائیوں اور والد صاحب کا کاروبار ایک ہی ہے، مگر والد صاحب زکوٰۃ حساب کر کے نہیں نکالتے، اپنی طرف سے اخپل طریقے سے نکالتے ہیں اور ہماری بات بھی نہیں سنتے. کیا اس کا گناہ ہمیں بھی ہوگا؟ اس کی وضاحت کر دیں. جب والد صاحب اور بھائیوں کا ایک ہی کاروبار ہے تو وہ ٹوٹل والد صاحب ہی کا ہے. اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ آپ کا بھی ہے. اللہ نہ کرے ابا کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا پورا اس میں سے حصہ نکلے گا. یہ خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لے ہوئے بات. آج یہ ہوتا ہے، میں بار بار یہ مسئلہ بتا چکا ہوں لیکن کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہا لوگوں کے. ابا کا بزنس تھا، دکان تھی چھوٹی سی گٹکے کی، آپ نے اس کو ترقی دے کر ایک بہت بڑا شاپنگ ہال بنا دیا اور لاکھوں کروڑوں کا بزنس بنا دیا. تو ابا کے مرنے کے بعد آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں ملے گا. ہاں سارا، کیونکہ اس میں آپ ابا کے معاون اور مددگار ہیں، اور معاون اور مددگار کو ایگریمنٹ کے بغیر صرف ثواب ملتا ہے. اور ایگریمنٹ بھی وہ ہوگا جو کیا مطلب ایگریمنٹ یہ کر سکتے ہو آپ کہ ابا میں جو آپ کی دکان میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو بزنس میں یا تو مجھے شریک کرو، اتنے % بزنس کا مجھے مالک بناؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مجھے مالکانہ حقوق دو، یا پھر میری الگ سے تنخواہ رکھو اس میں. تو یہ دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے، ورنہ ابا کے بعد یہ پورا تقسیم ہوگا. تو آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو بیٹھ کے پیڑے کھاتا تھا، اس کو تو میں 3 دفعہ میرے پاس کیس آتے ہیں نا کہ ہم تو اس کو سمجھا رہے تھے، یہ تو کمبخت اٹھتا نہیں تھا ابا کی فیکٹری میں، آج تک ایک کیل بھی جا کے اس کمبخت نہیں ٹھوکی، اب وراثت لینے کھڑا ہوا ہے. وراثت تو میں کہتا ہوں وہ تو صحیح ہے، ابا کا بیٹا تو ہے نا، یہ جب بیٹا ہے تو وراثت تو ملے گی، چاہے کیل ٹھوکی ہو یا نہیں ٹھوکی ہو. کیل ٹھوکنے اور نہ ٹھوکنے کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پوری وراثت ملے گی. تو کہہ رہے ہم نے جو اتنی محنت کی، لوگوں کا پھر سوال ہوتا ہے ہم نے جو دن رات ایک کر دیے فیکٹری کو آسمان تک پہنچانے میں تو ہمیں کیا ملے گا؟ میں فوراً کہتا ہوں آپ کو ثواب ملے گا، ثواب کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو پیسے ملتے ہیں یا تو شرکت کی بیس پہ کہ آپ کا بھی حصہ اس میں شیئر ہو آپ کا، اس کے علاوہ نہیں ملتے پیسے. سمجھتے ہو؟ اچھا ایک بہت اہم، یہ اس میں خاص طور پہ ان کو بولیں کلپ بنائیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت پھڈے ہو رہے ہیں اس پہ. باپ بہت دفعہ یہ کرتا ہے، اس پہ لازمی کلپ والا کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ جہاں بھی ہے بہرحال، یہ بہت امپورٹنٹ کلپ ہے، اس کو بہت زیادہ پھیلانا ہے کیونکہ یہ بہت پھڈے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر. ابا یہ کرتے ہیں کہ زندگی میں، بھائی موبائل نہ کھولیں، زندگی میں کسی بچے کو یہ کہہ کر وراثت سے دستبردار کر دیتے ہیں کہ تم یہ دکان لے لو یا یہ فلیٹ لے لو اور اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دو کہ اب میرے مرنے کے بعد تمہارا میری وراثت میں کوئی حصہ بولو نہیں ہوگا. یہ دکان آج سے تمہاری ہوئی یا اتنے پیسے تمہارے ہوئے، یہ تمہیں ہینڈ اوور کیا میں نے، اور اب تمہارا میرے سے ایگریمنٹ اور دوسرے بھائیوں سے ایگریمنٹ ہے، سب کے سگنیچر ہو گئے کہ اب اس بھائی کا، کیونکہ ہم نے زندگی میں اس کو اس کا حصہ دے دیا ہے، اب مرنے کے بعد یہ حصہ لینے کا مجاز نہیں ہے. تو جب یہ کام ہو جاتا ہے، ابا کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جب کسی بھی دارالافتاء سے فتویٰ لیا جاتا ہے تو فتوے میں لکھا ہوتا ہے اس کا بالکل اتنا ہی حصہ دوبارہ سے ہوگا جتنا دوسرے بھائیوں کا حصہ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، پھر میرے پاس لا کے اسٹیمپ پیپر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے تو خود لکھا تھا کہ میں وراثت مرنے کے بعد حصہ نہیں لوں گا، اب یہ کس بیس پہ مانگ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا پورا حق ہے مانگنے کا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے، کیونکہ زندگی میں وراثت معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ جو حق ابھی تک بنا ہی نہیں ہے، پہلے سے اس سے دستبرداری ہو ہی نہیں سکتی. اس کی مثال ایسے ہے، آپ لیاری سے آتے ہیں نا، ماشاء اللہ بیل قبول صاحب آئے تھے، وہ کوئی بیان رکھوا رہے تھے لیاری میں، میرے پاس نمبر مس ہو گیا ہے. رابطہ ہے آپ کا ان سے؟ ایسا نہ وہ فون کر رہے ہوں، میں فون نہیں اٹھاتا نا، مجھے نون نمبر کا میں نمبر سیو کرنا، تو آپ ذرا رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا ہوا یاد، لیاری سے یاد آیا مجھے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں وراثت کا بتا رہا تھا کہ نہیں، وراثت میں کیا بتا رہا تھا؟ پہلے سے اگر آپ نے حصہ
الگ کر دی. ہاں میں یہ مثال دے رہا تھا کہ یہ ان پر آیا تھا, میں اصل میں تو اس چکر میں آیا تھا کہ یہ لیاری سے آتے ہیں ماشاء اللہ. میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد اگر آپ مجھ سے قرضہ لیں گے یا فیوچر میں آپ مجھ سے کوئی قرضہ لیں گے, نہیں اور آسان کر کے بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو 1,00,000 روپے معاف کر دیے. یہ کہیں بھائی میں نے آپ سے 1,00,000 لیے ہی نہیں تو معاف کیوں کیے, کچھ معاف کیسے کر دیے؟ میں کہتا ہوں ابھی لیے نہیں لیکن ہو سکتا ہے کبھی لے لو, ہو سکتا ہے کبھی لے لو. اب اتفاق ہوا کہ ایک دن انہوں نے لے لی 1,00,000 روپے. اب میں گیا, بھائی میرے 1,00,000 روپے واپس کر. انہوں نے کہا آپ نے پہلے کہا تھا کہ 1,00,000 میں نے کیا کر دیے, معاف کر دیے. تو یہ ان کی بات شریعت نہیں سنتی, اس لیے کہ معاف وہ حق کیا جاتا ہے جو ثابت ہو چکا ہو. جب یہ 1,00,000 روپے لیں گے, ان پر 1,00,000 واجب ہو جائیں گے, ان کے ذمے ہو جائیں گے, پھر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں چاہوں تو لوں, چاہوں تو معاف کر دوں. ایک چیز ابھی ہوئی نہیں ہے تو پہلے سے معافی نہیں ہوتی. آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی آج کے بعد کوئی بھی مجھ سے کوئی بھی چیز خریدے گا تو جتنے کی بھی خریدے گا میں نے پہلے سے پیمنٹ معاف کر دی ہے, تو یہ معاف نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب آپ اس کو ایک چیز بیچیں گے تو اس کے ذمے قرض آئے گا, دین آئے گا. جب حق آئے گا اس آنے کے بعد آپ معاف کریں گے تو معاف ہوگا, آنے سے پہلے معاف نہیں ہوتا. تبھی میں یہ جو دوسری شادی کرتے ہیں نا, ان میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہوتی ہے, یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے بیوی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں. کیا کروا لیتے ہیں؟ بولو نا, حقوق معاف. کہ بھائی ہم تمہاری باریاں نہیں دیں گے, ہم تمہیں رات میں برابری نہیں کر سکتے, ہم ساری زندگی چھپن چھپائی کھیلیں گے, چھپا کے رکھیں گے اور خرچہ بھی نہیں دیں گے یا تھوڑا خرچہ دیں گے. یہ حقوق معاف کروا لیتے ہیں, ہو جاتے ہیں معاف. یعنی معاف کا مطلب کس طرح سے ہو جاتے ہیں بھی بتا رہا ہوں. شادی ہو گئی, اب یہ باریاں بھی نہیں دے رہے, ٹائم بھی نہیں دے رہے, بیوی مطالبہ کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں تم نے تو پہلے معاف کرا لیا ہے. تو معاف ہوا نہیں ہے, یاد رکھو, کیونکہ ایک حق ابھی آیا نہیں ہے تو معاف کہاں سے ہو گیا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. کیونکہ جب آپ ایک بیوی کے پاس جاؤ گے تو پھر آپ پر واجب ہوگا کہ دوسری بیوی کے پاس رات گزارو. یہ واجب ہوگا تو اس کے بعد وہ معاف کرے گی تو معافی ہوگی, اور وہی رات معاف ہوگی, اگلی والی پھر بھی معاف نہیں ہوگی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایک حق ابھی ہوا ہی نہیں ہے نا. ایڈوانس میں معافی نہیں ہوتی اسلام میں, ایڈوانس میں نہیں معافی ہوتی. حق آئے گا, جیسے مہر ہے, ابھی کہیں شادی ہوئی نہیں, آپ نے خاتون سے کہہ دیا کہ میں تمہیں 1,00,000 روپے مہر دوں گا, اس نے کہا میری طرف سے معاف ہے, چلو شادی کر لو. شادی کر کے پھر مہر واجب ہو جائے گا, کیونکہ ابھی واجب ہوا ہی نہیں ہے تو پہلے سے ایڈوانس کی معافی کا اعتبار نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جب مہر واجب ہوگا تو آپ اس کو کہو گے کہ دیکھو تم نے معاف کر دیا تھا, اب اخلاق و مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تو اسی چکر میں آ گیا تھا کہ تم کیا کر دیا معاف, وہ تو قاضی صاحب نے پھر دوبارہ رکھ دیا, تو اب ایکسکیوز می پلیز آپ یہ مجھے کیا کر دو, معاف کر دو. تو اس بیس پر اس کو رغبت دلانا یا یہ کہنا کہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ معاف کر دیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن رائٹ نہیں ہے آپ کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسے بہت سے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی نے ایگریمنٹ کیا کہ بھائی چھپا کے رکھوں گا, میں باریاں نہیں دوں گا اور بالکل الگ رکھوں گا, تو اب بعد میں بیگم کا میٹر گھوم گیا, اس نے کہا مجھے تو پوری پوری باریاں چاہیے. تو میرے پاس کیس آتا ہے, میں کہتا ہوں دینی پڑیں گی باریاں. بلکہ اگر آپ کی بیوی بھی حقوق معاف کر دینا پہلے سے, یعنی شادی ہو گئی, ایک ہی شادی, دو نہیں, پراپر طریقے سے ایک شادی ہو گئی, بیگم نے کہا کہ میں نے اگلے 1 سال کا خرچہ معاف کر دیا, یہ میں آپ سے نہیں لوں گی, تو معاف نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ آپ پر ابھی واجب ہی نہیں ہوا ہے, تو معاف کہاں سے ہو گیا؟ بس وہ ایک اخلاقی طور پر ایک الگ بات ہے کہ بیگم تم نے کہا تھا کہ دیکھو میں 1 سال کا خرچہ نہیں لوں گی تو اب نہیں لو. وہ اخلاقیات کی باتیں تو الگ ہوتی ہیں, لا نہیں ہے, اسلام کا قانون نہیں ہے, یہ قانونی طور پر اس کو پورا حق حاصل ہے کہ دوبارہ آپ سے وہ مانگے اور کہے میں اپنی بات سے رجوع کر رہی ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی میں یہ ذہن میں رکھو کہ اگر آپ نے کہیں جو ہے وراثت دے دی بیٹے کو یا بیٹی کو اور کہہ دیا کہ اب تمہارا میرے مرنے کے بعد وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس نے ایگریمنٹ بھی کر لیا, اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے بھی لگا دیے جیسے سبزی والے نے لگائے تھے سارے انگوٹھے, تو وہ جب ابا کا انتقال ہوگا تو جیسے میں 1 سال انگوٹھے لے کے گھومتا رہا, آپ بھی وہ انگوٹھے لے کے گھومتے رہیں, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. جس مفتی سے فتویٰ لیں گے وہ یہی کہے گا اس کا پورا حصہ وراثت میں جتنا دوسروں کا ہے, تو اس سے پھر دوسرے وارثوں کو نقصان ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابا تو پوری فیکٹری دے چکے ہیں اس کو, دوسرے وارث کہتے ہیں یار ابا نے اتنا نواز دیا اس کو تو ڈبل مل رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ غلطی ابا کی ہے. ابا کو
یہ پروسیس کرنے سے پہلے کسی مفتی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں ہم اخلاقی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ گھننے بن گئے, تم نے اس وقت تو اسٹیمپ پیپر پہ سائن کر دیے تھے, تو اب اخلاقیات کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. تمہیں اتنا کچھ مل گیا ہے تو چھوڑو یار, خونی رشتہ ہے بھائیوں کا بہنوں کا, تم اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ. میں ایسے لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں, تمہیں مل گیا نا, چلو غلطی سے ملا لیکن مل تو گیا نا. اب خونی رشتہ ہے, کیا لا اور قانون کے پیچھے چلو گے تو ٹھیک ہے, قانون تمہیں سپورٹ کرے گا, لیکن اخلاقیات اور رشتہ داری بھی کوئی چیز بولو نا ہوتی ہے. تو میں ان سے خود کہتا ہوں کہ چھوڑ دو یار اپنا حصہ. میں ان کو بتاتا ہوں بھائی میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید چھوڑ دیتا, کہ یار جب تمہیں مل گئی, اتنی بڑی فیکٹری مل گئی, طارق روڈ کی دکان مل گئی, تمہیں فلیٹ مل گیا, تو اپنا حصہ خود اپنی خوشی سے دوسروں کو دے دو کہ یار میرے ابا نے مجھے دے دیا تھا. لیکن قانونی حق بہرحال حاصل ہے, تو اس لیے کہ وراثت ایسا حق ہے جو مرنے کے بعد لازم ہوتا ہے. باپ کی زندگی میں وارثوں کا کوئی حق باپ کی جائیداد میں نہیں ہے ہی نہیں, تو معاف کہاں سے ہو گیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب اس کا ایک تدبیر بتاتا ہوں, اگر یہ اس کی ضرورت پیش آ جائے تو کرنا کیا چاہیے پھر. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پخروٹی ہوتا ہے, وہ کباب میں ہڈی بنا ہوتا ہے, سب چاہ رہے ہوتے ہیں ابا اس کو زندگی میں کیا کر دو, الگ کر دو, یہ بعد میں ٹینشن بنے گا یہ بندہ ہمارے لیے, اس کو کاروبار سے نکالو, سب چیزوں نکال کے اس کو ابھی سے الگ کر دو. تو اس کا ایک تدبیر یہ ہے کہ باپ یہ دیکھے کہ بھائی میری ٹوٹل جائیداد کتنی ہے, اگر آج میں اللہ نہ کرے مر جاتا ہوں تو کس وارث کے حصے میں کتنے پیسے آ رہے ہیں. اگر آج میری انتقال ہو جاتا ہے تو کس وارث کے حصے میں کتنے پیسے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر باپ نے سب کو بلایا بٹھایا, بیٹوں کو بیٹیوں کو بیگم کو سب کو بٹھایا, بولا بھائی ابھی تو کوئی حصہ نہیں ہے کسی کا, نہ 8 لوگ کہتے ہیں نا اپنی زندگی میں اس کا حصہ دے دیا تو زندگی میں حصہ ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ باپ جب زندگی میں وراثت تقسیم کرے گا تو 2 اور 1 کے تناسب سے نہیں بلکہ برابر برابر, کیونکہ وہ وراثت نہیں ہے بلکہ وہ گفٹ ہے. اور گفٹ میں تحفے میں اصول یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنا ٹھیک نہیں ہے. بیٹی کو آپ 2 لاکھ دے رہے ہیں, بیٹی کو 1 لاکھ دے رہے ہیں, یہ غلط ہے. اس لیے کہ جب آپ گفٹ دے رہے ہیں تو جتنا گفٹ بیٹی کا ہے بیٹے کا ہے, بیٹی کا بھی اتنا ہی ہے. کیا ہو گیا یار؟ دیکھو باپ جب روٹی کھلاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو 2 روٹی کھلائے گا, بیٹی کو 1 روٹی کھلائے گا کہ تم بیٹی ہو, ہیں؟ یہ جائز ہے باپ کے لیے؟ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بیٹے کو 2 آئس کریم کھلا رہا ہے, بیٹی کو کیا کھلا رہا ہے؟ 1 آئس کریم. ناشتے میں بیٹی عید پہ جو ہے نا بیٹے کو 2 جوڑے لے کے دے گا, بیٹی کو 1 جوڑے. یہ تو فرق ہو گیا نا, تو یہ فرق اسلام میں جائز ہے؟ ارے اولاد میں برابری کا حکم ہے نا, کیا ہو گیا یار؟ ایک تو پتہ نہیں کیا مرجھائے تو صبح 4 بجے آپ لوگ کو سب کو اٹھاؤں گا میں, تو بولو ذرا جان لگا کے بولو, نہیں ہے ایسے بولو, مجھے مزہ تو آئے بات کرنے میں. دیکھو اگر بقرعید عید پہ آپ اپنے بیٹے کے لیے 2 جوڑے سلواتے ہو عید کے, اور بیٹی کے لیے 1 جوڑا, تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے سووا بین اولادکم, اپنی اولاد میں کیا کرو برابر. بیٹا اور بیٹی کی بیس پہ فرق کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے, یہ فرق نہیں ہے اسلام. مرنے کے بعد اللہ نے وراثت میں فرق رکھا ہے, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. زندگی میں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے. ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کیا جا سکتا ہے. بیٹی کو بعض دفعہ ضرورت زیادہ ہے, اس بیس پہ اس کو دے دیا, اس لیے نہیں کہ بیٹی ہے بلکہ اس کو ضرورت زیادہ ہے. تو جیسے بیٹی کو اگر ضرورت زیادہ ہے اس بیس پہ اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, تو بعض دفعہ بیٹے کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اس بیس پہ بھی اس کو دیا جا سکتا. مثال کے طور پر ایک بیٹا معذور ہے, باپ کو پتا ہے بھائی یہ نہیں کما سکتا, یہ نہیں, تو میں طارق روڈ کی پوری دکان اس کو دے رہا ہوں تاکہ زندگی بھر یہ بیٹھ کے کرایہ کھائے. اب دوسرے بیٹوں کو نہیں دے رہا دکان, وجہ کیا بھائی؟ تمہاری تو دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, یہ تو میرے بعد رل جائے گا. تو یہ جو اس کو دکان دی جا رہی ہے طارق روڈ کی, یہ بیٹا ہونے کی بیس پہ نہیں بلکہ معذور ہونے کی. تو کوئی ضرورت, اس لیے فقہ نے یہاں بھی لکھا ہے خدمت کی بیس پہ بھی کسی کو زیادہ دے سکتے ہیں. یہ زندگی کی بات ہو رہی ہے, مرنے کے بعد تو وصیت جائز نہیں ہے وارثوں کے لیے. باپ زندگی میں یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو یہ والی دکان دے دینا, اس کو یہ والی دے دینا. یہ وارثوں کے لیے یہ وصیت کالعدم ہے شریعت میں. جو اللہ نے حصے متعین کیے وہی ملیں گے ان کو. ابا کی رائے اس میں نہیں چلے گی, نہ ابا کی خواہش چلے گی. لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ میری اماں کی خواہش تھی کہ یہ جو ہے نا یہ فلیٹ میری منجلی بیٹی کو ملے, تو میں کہتا ہوں بس وہ خواہشات لے کے دنیا سے چلی گئی ہیں. وہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے بھی جاتی تو نہیں ملتا. یہ وصیت حدیث میں آتا ہے وارثوں کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے, کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اللہ نے حصے جو متعین کیے وہی ملیں گے, چاہے وہ بیٹے نے خدمت کی ہو یا 1 نمبر کا بدماش بیٹا ہوگا,
اس کو بھی اتنی ہی وراثت ملے گی جتنی ایک نمبر کے خدمت گزار کو ملے گی. لیکن زندگی میں باپ جو وراثت دیتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ گفٹ. اس پہ گفٹ کے حکام ہے. تو گفٹ میں اصل حکم یہ ہے کہ اولاد میں برابری کی جائے. ہاں خدمت کی بیس پہ کسی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, یہ بہت خدمت گزار ہے, اس نے میری بڑی خدمت کی ہے, چل بیٹا یہ تو کچھ پیسے, تو 3 پراٹھے وہاں سے کھا لینا, ٹھیک ہے نا, یہ زیادہ دیا جا سکتا ہے. یا معذور ہونے کی یعنی ضرورت کی بیس پہ, دینداری کی بیس پہ بھی دیا جا سکتا ہے. ایک شرابی کبابی ہے, ایک چلے 4 مہینے میں چلا رہتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے یار اس کو زیادہ دوں گا تو یہ آخرت میں ذخیرہ بنائے گا, اس کمبخت کو دوں گا یہ پان گٹکے میں اڑا دے گا, تو دینداری کی بیس پہ بھی زیادہ دیے. یعنی اس میں اولاد کے ساتھ خامخواہ کی برتری نہیں ہو رہی بلکہ کسی بیس پہ ہو رہی ہے. تو اس میں بیٹی کو بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے اور بیٹے کو بھی. بیٹی غریب گھرانے میں چلی گئی, شوہر اس کا بہت غریب ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, گزارا نہیں ہو رہا, تو باپ نے اس کو تھوڑا زیادہ دے دیا کہ بھائی یہ بیٹے تو میرے اسٹیبل ہیں, یہ بیچاری غریب ہے تو اس کو. تو یہ زندگی میں جس کو وراثت کہا جاتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ ہوتی ہے. خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں یہ. اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ اصل حکم کیا ہے کہ جیسے جب بھی آپ زندگی میں وراثت تقسیم کریں گے تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ برابری. بیٹا اور بیٹی میں فرق ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ 2 لاکھ روپے بیٹے کو ملیں گے اور 1 لاکھ روپے بیٹی کو. لوگ یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں, کیونکہ بیٹے سے کہتے ہیں تمہارا حصہ ہم نے مفتیوں سے معلوم کروائے 2 لاکھ بنتا ہے اور بیٹی کا 1 لاکھ بنتا ہے, یہ 2 لاکھ پکڑو پتلی گلی سے نکلو, اور بیٹی کو پکڑا 1 لاکھ پتلی گلی سے نکلو, ہم نے وراثت جلدی دے دی ہے. تو اسلام اس کو وراثت نہیں مانتا. آپ زندہ ہیں تو وراثت کہاں سے ہو گئی؟ اسلام کہتا ہے یہ گفٹ ہے. تو اس کو آپ ایسے ڈیوائڈ کریں گے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 1.5 لاکھ بیٹے کو دیں گے, 1.5 لاکھ بیٹی کو دیں گے. کھوپڑی میں بیٹھ گئی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں اب میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں, یہ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ. اگلے ہفتے تو میں نے بتایا نا کیا وہ ہے. اب میں اگلے طرف آتا ہوں. اگر ایک گڑبڑ کر رہا ہے, ایک مصیبت بنا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کے لیے ٹینشن بنا ہوا ہے, بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا یہ بھائی ہمارا بہت بڑی فلم ہے, اس کو خدا کے لیے وراثت سے نکال دو, یہاں سے اس کو یہاں سے جان چھڑاؤ, یہ ہمارے لیے کباب میں ہڈی بنے گا. یا بعض دفعہ ایک بیٹے کو بڑے اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے ابا آپ کے انتقال کے تو مجھے کچھ چانسز لگ نہیں رہے. ایسے ایسے نالائق بیٹے بھی ہیں نا دنیا میں. آپ تو ابھی لگ رہا ہے کہ کورونا کی 3 لہریں آ کے گزر چکی ہیں, آپ الحمدللہ آپ کو ایک کھانسی بھی نہیں آئی. تو اب یہ ہے کہ مجھے ایجوکیشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے گھر بنانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, اور آپ اگر مجھے پیسے دیں گے تو دوسرے بھائیوں کو غصہ آئے گا کہ ابا آدھی جائیداد تو آپ نے اٹھا کے اس کو پکڑا دی ہے, ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. ٹھیک ہے ابھی نہیں مرے تو کل تو جائیں گے نا. تو دوسرے بھائیوں کو اس میں تکلیف ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ابا سارے پیسے ایک کو دے رہے ہیں آپ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باپ پھر یہ بیٹھے اور یہ غور کرے کہ آج اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے, فرض کر لو, تو ان کا کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. یہ علماء سے معلوم کروائے اور قیمتیں لگوائے پراپرٹی کی اسٹیٹ ایجنٹ سے, اور لم سم سب کو بٹھا کے لکھوا لیا کہ اللہ نہ کرے آج میں اگر مر گیا تو بھائی تمہارے 1 کروڑ بنتے ہیں, تمہارے 50 لاکھ بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا 1 کروڑ کو کم کر لو 1 لاکھ پہ لے آؤ, 1 لاکھ روپے بنتے ہیں, اس کے 50,000 بنتے ہیں. تو اب تمہیں ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں میں پیسہ دوں اس طور پر کہ پھر میرے مرنے کے بعد, کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے آج میں تمہیں 1 لاکھ روپے دوں گا, کل مر گیا تو پھر سے تمہیں 1 لاکھ ملیں گے. آج میں تمہیں 1 کروڑ دوں گا تو آج مر گیا تو دوبارہ سے تمہیں 1 کروڑ الگ سے پھر ملیں گے. تو اتنے پیڑے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرض دے دیا جائے, اور قرض اس طور پر دیا جائے کہ جب تمہارا وراثت کا حصہ ہمارا بٹے گا تو اس میں سے یہ پیسے مائنس کیے جائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابا کا اگر 20 سال بعد انتقال ہوا تو اس وقت تو 1 کروڑ کی ویلیو کچھ ہوگی نہیں, تو 1 کروڑ کاٹ کے بھی اس کو ٹھیک ٹھاک مل جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیسوں کی صورت میں قرض نہ دیا جائے بلکہ گولڈ کی صورت میں قرض دیا جائے. 1 کروڑ کا جتنا سونا آتا ہے, ابا بچے کو بولیں جا 1 کروڑ کا حیدری سے یا ڈیفینس سے یا کسی اچھی جگہ سے 1 کروڑ کا سونا خرید کے پہلے میرے پاس لے کر آ. شاباش, میرے لیے خرید, اپنے لیے نہیں خریدنا, لیکن اس کو نہ بھیجیں وہ بھاگ جائے گا. بتا رہا ہوں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, وہ 1 کروڑ دے کر نکلو یار, ابا نے تو جانے کا کوئی پروگرام ہے نہیں, پتلی گلی سے نکل لو, لالچ میں آ جاتے ہیں. خود 1 کروڑ کا سونا خریدیں
اور ٹکیا کی شکل میں کسی بھی شکل میں سب کو بلائیں, اسٹیمپ پیپر پہ لکھیں کہ میں اس کو اتنے تولے یا اتنے گرام سونا بطور قرض کے دے رہا ہوں. واپسی کی صورت یہ ہوگی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو دیکھا جائے گا اس کا وراثت میں کتنا حصہ بنتا ہے. اگر حصہ زیادہ بنتا ہے, قرضہ کم ہے, تو جتنا زیادہ بنتا ہے وہ اماؤنٹ اس کو تھوڑی سی دے دی جائے, اور اگر پورا ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ ختم ہو گیا, اور اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کچھ واپس لیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح سے کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, مسافہ نہ فرمائے. مجھے کہیں بہت ضروری کام سے نکلنا ہے. وما علینا الا البلاغ.